ایک ذاکر مجلس پڑھ رہے ہیں جن کا نام ہے ذاکر ضمیر اختر صاحب، مجلس پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مولا علی ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ رب الاربا ہے، ربوں کا رب ہے۔ کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے؟ آپ سنائیں سر، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میری بہن، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ تھینک یو سر، آپ جو مسلمانوں کے لیے بلکہ مومنین اور جو عزاداروں کے لیے کر رہے ہیں نا، سیدہ آپ کو جزائے خیر دے الہ میں اور الہ اپنی میں امانت الہ میں۔ جی تھینک یو میں نا سنی فیملی سے بلونگ کرتی ہوں سر، کس سے بلانگ کرتی ہیں؟ تو لیکن جی سنی فیملی سے۔ خدا آپ کو عزت دے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ کرے۔ جو میرے بابا تھے وہ شیعہ تھے، لیکن میرے ننیال اور ددیال جو ہیں وہ بہت زیادہ خلاف ہیں اچھا اس عقیدے کو۔ جی اچھا، تو تو میں میں آپ بھی کا دعا حال ہی گو میں ہوں۔ بھی شیعہ ہوں، شیعہ ہو گئی اور ہیں آپ؟ جی میں الحمدللہ۔ یہی اس لیے آپ کو کال کر رہی تھی کہ مجھے شیعہ کرنے میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ حسن اللہ یاری صاحب کا ہے۔ الحمدللہ، خدا کا شکر، اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ کرم۔ آپ کو اپنے امان میں رکھے اور آپ کی حفاظت کرے سب سے زیادہ۔ تھینک یو میری سسٹر، اور تھینک سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، میرے ایک دو سوال تھے، اگر آپ اجازت دے تو میں پوچھوں؟ یو۔ جی پوچھیں۔ جی میں نے نا فرسٹ یہ کہ میں نے نا 2-3 دن پہلے نا یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی ہے، ہوں تو اس میں نا ایک ذاکر مجلس پڑھ رہے ہیں جن کا نام ہے ذاکر ضمیر اختر صاحب، مجلس پڑھ رہے ہیں۔ ہوں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نا کچھ مولا علی کے بارے میں بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مولا علی ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ رب الاربا ہے، ربوں کا رب ہے۔ ہوں تو کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے؟ اگر ہے تو کیا اللہ واقعی وہ رب کون ہے جو وہ اللہ فرما رہا دیکھیں ہے میری کہ بہن، بات سنیں۔ عربی زبان میں رب جو ہے نا، رب مطلقاً اب کہہ دیں رب، پروردگار، یہ صرف اللہ کو کہہ سکتے ہیں۔ غیر اللہ کو آپ مطلق طور پہ رب نہیں کہہ سکتے۔ یہ غیر اللہ اچھا تعالیٰ کو، غیر اللہ تعالیٰ کو آپ اضافے کے ساتھ قید کر کے کہ یہ زمین کا رب ہے، یہ کھیتی کا رب ہے، یا جانوروں کا رب ہے، مثلا کسی شخص کا کہ اونٹ ہے، یہ اینٹوں کا، یعنی اونٹوں کا جو پالنے والا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ رب جی الارباب ہے، سب پالنے والوں کا وہ پالنے والا ہے، بلا شک کو بلا رائے۔ اور یہ رب کا لفظ جو ہے غیر اللہ، یہ سب مسلمانوں کا اس مسئلے پہ اجماع ہے، یعنی صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ از غیر اللہ کے جی لیے آپ رب استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مطلق نہیں، مقید کر کے۔ آپ کہتے ہیں مثلا وہ اس چیز کا رب ہے، گھر کا رب ہے، کاروبار کا رب ہے، بچوں کا رب ہے، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، بچوں کا پالنے والا ہے۔ لیکن مطلق طور پر یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ مطلق کہہ دیں کہ رب، یہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جی یہ جی ہے جی جی۔ اچھا، اور ایک اور سوال یہ میرا تھا کہ نا یہ جو امام حسن مجتبیٰ نے معاویہ کے ساتھ صلح کی تھی، کیا واقعی کی تھی اور کن شرائط پہ کی تھی؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ صلح کیا تھا نا۔ رسول پاک صلح جی حدیبیہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ یہی ہے کہ مکے میں بت پرستی ہے، مکے میں بتوں کی جی پوجا ہو رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے آئے، کفار کہتے ہیں ہمارے ساتھ صلح کرو بھائی، آپ ادھر کو حق نہیں ہے کہ آپ ادھر آ کے ادھر نماز پڑھیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ٹھیک ہے، معاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے کفار کے ساتھ صلح کیا تھا، تو ان کے نانا نے کفار کے ساتھ صلح کیا تھا کس مسئلے پر؟ اس مسئلے پر ان کو چھوڑ دیا تھا کہ بھئی ہم مکہ نہیں آئیں گے، حج نہیں کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے، مکے میں جو بت ہیں وہ بتوں کو رہنے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگر جی کوئی مصلحت ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے طور پر مسلمانوں کے فائدے کے لیے، اسلام کے فائدے کے لیے کفار کے ساتھ کیا انہوں نے صلح کیا۔ تو اسی طرح اگر ہمارے آقا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے ساتھ
جو ظاہر میں مسلمان ہیں، یعنی معاویہ ابن ابی سفیان اس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھی نہیں ہیں، وہ جہاد ممکن نہیں ہے، کیونکہ جہاد کے لشکر کی ضرورت ہوتی ہے، لشکر تو ان کے پاس ہے نہیں، لشکر سب مل گئے، معاویہ سے پیسے لے کے ان کے جرنیل سب مل گئے تھے، تو انہوں نے صلح کیا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے اہل بیت کو جان بچانے کے لیے، اور اپنے شیعوں کی جان بچانے کے لیے۔ اور بالکل اگر وہ اس وقت صلح نہ کرتے، جیسے کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بہت کوشش کی صلح کی، آخر دم تک انہوں نے صلح کرنے کی کوشش کی کہ جنگ نہ ہو کربلا میں، تو وہ سامنے والے نہیں مان رہے، صلح نہیں کرنا چاہتے تھے سامنے والے، تو امام حسین علیہ السلام نے بھی کوشش کی، لیکن معاویہ جو تھا یزید سے مختلف تھا، معاویہ صلح کرنا چاہتا تھا، کہتا تھا کہ ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے، بس آپ حکومت ہمارے لیے چھوڑ دیں۔ اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام صلح نہ کرتے، وہی جو کربلا میں ہوا تھا وہی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا، یعنی وہاں پر کوفے میں شیعوں کے سب قتل عام ہوتا، کیونکہ شام والے بہت بڑے لشکر لے کے آئے تھے، ان کو پتا تھا کہ شیعہ کون کون ہے شام میں، تو سب کو، عراق میں کون کون ہے، وہ مدینے میں کون ہے، سب کو گھروں سے نکال کر ان کو ذبح کرتے ہیں۔ تو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین بچایا، اسلام بچایا، ایمان بچایا۔ جی، اور مزید بولے بے میری شک۔ بہن؟ نہیں سر، یہی کوشچن تھے بس، بولے بسم مہربانی۔ اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ واشہد ان علیا واشہد ان علی خلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسول اللہ وخلیفۃ الرسول اللہ علی اہل السماوات والارض، علی اہل السماوات آل السماوات والارض ووسیع رسول اللہ ووسیع الرسول اللہ بلا فصل، بلا فصل، واشہد ان فاطمۃ الزہراء واشہد ان فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین، سید النساء العالمین، واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان الحسن الحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسیٰ ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علي ومحمد ابن علی وعلي ابن محمد وعلی ابن محمد والحسن ابن علي والحسن ابن علی والحجة ابن الحسن والحجت ابن الحسن المهدي المہدی حجج الله جی حجج الله حجج اللہ وخلفاء الله وخلفاء اللہ وخلفاء رسول الله وخلفاء الرسول اللہ وأئمة الهدى وائمۃ الخدا بهم أتولى وحمت بحلہ ومن أعدائهم ومن اعدائب أتبرأ وتبرہ إلى الله تعالى۔ الی اللہ تعالی۔ آج سے میں 12 اماموں کا، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنیز، نوکر، بنت نوکر ہوں، بے شک بے شک، اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بیچتا ہوں، بے شمار لعنت بے شمار۔ اور آج سے میں غاصبین فدق، غاصبین امامت و خلافت پہ لعنت بیچتی ہوں۔
غاسبین فدق اور غاسبین امامت. امامت پہ لعنت بھیجتی ہوں. بہت مہربانی آپ کی بہن, اللہ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو میری بہن, خدا حافظ.